بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلام کے علماء، مشائخ، مفکرین کی ایک بڑی مضبوط اور منظم تنظیم ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر مکہ المکرمہ میں ہے اور عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حوالے سے رابطہ عالم اسلامی مسلمانوں کے لیے اور عالمی دنیا کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے موجودہ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ انتہائی فعال آدمی ہیں۔ دنیا اسلام میں نہیں، پوری دنیا میں تمام مذاہب کے ماننے والے ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے جہاں عالم اسلام کے اندر ایک وحدت اور اتحاد قائم کی، وہاں بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب رواداری کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے تحت پاکستان میں جو عالمی خواتین کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت کے لیے وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی۔ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے ان کے لیے تمغہ خدمت کا بھی اعلان کیا ہے، جو انشاءاللہ وہ اپنے جب دوبارہ آئیں گے تو وصول کریں گے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر، جن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں سعودیہ کے سفیر ہیں اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں، جناب نواف سعید المالکی، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی ایک کانفرنس اپنے گھر میں منعقد کی، ایک اجلاس، ایک بہت ہی جاندار جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں پاکستان کے تمام مسالک اور کے قائدین شریک تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر پروفیسر حافظ عبد الکریم صاحب، نور الحق قادری صاحب، اسی طرح تمام بڑے جامعات جو ہیں، جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب، بن نوریہ کے مفتی نعمان نعیم صاحب، یعنی تمام، اویس نورانی صاحب، بہت نام ہیں، اگر میں سب کے نام لوں گا تو پھر وقت کم ہے۔ مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا اور کچھ گفتگو کا بھی موقع ملا۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے جو گفتگو کی، وہ عالم اسلام کے موجودہ حالات کے تناظر میں جو علماء پہ ذمہ داریاں ہیں، جو مسلم امہ پہ ذمہ داریاں ہیں، جس کی طرف ہمیں جانا ہے، جو وحدت اور اتحاد کی انہوں نے بات کی، وہ بلا شبہ قابل قدر اور قابل تحسین اور مسلم امہ کی رہنمائی کے لیے ایک جامع حکمت عملی کا وہ عملی خاکہ تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ اور ان کے سامنے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے قائدین جس طرح تشریف فرما تھے اور اس کی تائید کر رہے تھے، حافظ عبد الکریم صاحب نے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی، اس میں جہاں اس گفتگو کی تائید تھی جو ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے کی، وہاں پر مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت واضح پیغام تھا۔ میں نے بھی اس میں اپنی گفتگو میں یہی کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہمارے کئی سفارتی ڈپلومیسی جسے کہا جاتا ہے
کہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں. جو ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہمارا مرکز مکہ اور مدینہ ہے. مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ مکہ اور مدینہ میں دیکھ سکتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ اللہ اکبر پہ نماز کی نیت باندھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ نماز ختم ہوتی ہے، اور سب ایک جگہ بغیر کسی جو ہے تفریق کے، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ عربی کو عجمی پہ، نہ عجمی کو عربی پہ، ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے. جو عالمی حالات کے تناظر ہیں اس میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ مقدس سرزمین ہر طرح سے 1 ارب 70 کروڑ ہیں یا 2 ارب مسلمان ہیں، ان کو بہت عزیز ہے. اور پھر پاکستان، الحمدللہ اس وقت پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ موجود ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی اگر وہ معاہدہ تو ایک کاغذ کے اوپر دستخط ہیں، لیکن ہمارا معاہدہ تو ہمارے ایمان کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ اور ہمارے دل کے ساتھ اور روح کے ساتھ موجود ہے. تو اس اجتماع میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے مملکت سعودی عرب کی طرف، تو پھر اس ہاتھوں کو روکنا، ان آنکھوں کو نکالنا، یہ امت مسلمہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. اس میں فلسطین کے معاملے کی بھی بات ہوئی کہ جو اس وقت فلسطین کے معاملے کا حل ہے وہ وہی ہے جو سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے، اور اس سے پہلے اب اس وقت چونکہ اس کو امیر محمد بن سلمان کا موقف اور ان کی فکر کہا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اہل فلسطین کے لیے جو آواز بلند کی، جو عملی، دیکھیے ایک ہے صرف بات چیت کر رہا، ایک ہے عملی مظاہرہ. تو ہم عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ جو انہوں نے عملی طور پر اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس وقت بھی مرکز ملک سلمان جو ہے وہ وہاں غزہ میں امدادی سلسلہ اس کا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں ایک پیغام بھی پاکستان کے علماء اور مشائخ نے دوست دشمن سب کو دیا ہے کہ عرض حرمین شریفین کی سلامتی اور استحکام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو اس وقت خلیجی ممالک اور ایران کی صورتحال ہے افسوسناک ہے، اس پر ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں. روزانہ امریکہ ایران پہ حملے کر رہا ہے، اور ایران بحرین پہ میزائل مارتا ہے، کویت پہ مارتا ہے، قطر، امارات، حالانکہ غیر متوقع تھا کہ قطر کے اوپر، لیکن قطر پر بھی، اردن. پاکستان ایک تعمیری کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اس میں سعودی عرب کا ہمیں تعاون حاصل ہے، قطر کا تعاون حاصل ہے، ترکیہ، مصر، یعنی پوری OIC ہمارے ساتھ ہے، بلکہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے کہ یہ عالمی جنگ نہ بنے، امن آئے. اس میں صبر، تحمل، بردباری اور حکمت کی ضرورت ہے. وہ ایران کو بھی چاہیے ہے، وہ امریکہ کو بھی چاہیے ہے، عرب اسلامی دنیا کو بھی چاہیے ہے کہ اس چیز کو سمجھے کہ اسرائیل جو ہے اور جو امن کی دشمن قوتیں ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح سے یہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے. تو ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کا یہ دورہ پاکستان کا، ہمیں ویسے تو ہم دیکھتے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کے تحت ہم نے دیکھا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ کہ جو بھی موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت اچھے انداز میں تمام پاکستان کے مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ مل کر اپنی رائے بھی دیتے ہیں، معاملات کو حل بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے محرم الحرام میں دیکھا، جمعہ کا دن بھی تھا، ادھر جلوس، مجالس، ادھر جمعہ، لیکن کہیں پورے ملک سے شکایت نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے، اور علماء کا تعاون ہے، مذہبی جماعتوں کا تعاون ہے، مذہبی قائدین کا تعاون ہے. تو اس کو لے کر اس تسلسل کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد جو ہے وہ ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. اس کے علاوہ اس امت کے مسائل، اسلامی دنیا کے مسائل حل ہونا ممکن نہیں ہیں. آخر میں ناظرین میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی مذہبی رہنما
انہوں نے نامعلوم پاکستان کی فوج، شہداء اور غازیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جو انداز اختیار کیا، بڑا ہی افسوس ہوا۔ میرے ملک کے جوان، میرے ملک کی فوج، میرے ملک کے شہداء، غازی، یہ پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ سازش کبھی کامیاب ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ اس فوج اور قوم کے درمیان تقسیم پیدا کرے۔ اس کے لیے 1985-86 میں ایک ریسرچ امریکہ میں کی گئی تھی کہ پاکستان کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے یا توڑنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر عصبیتیں اٹھا دو، پاکستان میں فرقہ وارانہ امور کو اٹھا دو، پاکستان میں پنجابی پٹھان، مہاجر پٹھان، بلوچ پنجابی یہ اٹھا دو، اور پاکستان کی فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کر دو۔ چند ہزار روپے کی خاطر میرا جوان سیاچین پہ جا کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ تو اپنے والدین کو یہ کہہ کے جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو، کہ میرے لیے دعا کرنا رب کریم مجھے شہادت دے دے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے، اس کا اس پر ایمان ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور وہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وہ رات کو پہرا دیتے ہیں تو ہم پرسکون سوتے ہیں۔ جن ملکوں کے پاس مضبوط فوج نہیں ہے ان کا حشر دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ جن ملکوں جو اسلامی دنیا میں ہم سے معاشی طور پر بہت مضبوط تھے، جن کی کرنسیاں بڑی مضبوط تھیں، آج ان کا حال دیکھ لے کیا ہوا۔ اور آپ کی معیشت کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ نے دفاعی طور پر مضبوط بنایا، اور آج پوری دنیا میں آپ کی جو عزت ہے، توقیر ہے، آج آپ کو پوری دنیا میں جو احترام سے دیکھا جا رہا ہے وہ آپ کی دفاعی قوت کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس سے قوم بھی دکھی ہو، اور شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی دکھ پہنچا ہے، جو غازی ہیں ان کو بھی دکھ پہنچا ہے۔ کون اپنا بیٹا چند ہزار کے لیے قربان کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ بیٹے پیسوں کے لیے سرحدوں پہ نہیں کھڑے، یہ اپنے وطن کے دفاع، اپنی مٹی کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے شہداء، ہمارے غازی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کی کوئی توہین کرے یہ قوم برداشت نہیں کرے گی، یہ خیال رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔